کہ غریب کے لیے 2 وقت کی روٹی کا حصول مزید مشکل ہو گیا۔ 980 روپے والا سبسڈائزڈ آٹا ختم، حکومت نے 20 کلو کا تھیلا 330 روپے مہنگا کر دیا ہے۔ نئی قیمت 1310 روپے مقرر کر دی گئی۔ فی کلو آٹے کی قیمت میں 16.5 روپے اضافہ کر دیا گیا ہے۔ سستا آٹا بھی عوام کی پہنچ سے دور ہو گیا۔ 20 کلو آٹے کا تھیلا 330 روپے مہنگا کر دیا گیا۔ سبسڈائز 20 کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت 1310 روپے کر دی گئی۔ فی کلو آٹے کی قیمت میں 16 روپے 50 پیسے اضافہ کیا گیا۔ فلور ملز مالکان کا کہنا ہے کہ گندم کی قیمت 1765 روپے سے بڑھا کر 2300 روپے کر دی گئی۔ گندم کی قیمت بڑھنے سے آٹے کی قیمت نئی مقرر کی گئی ہے۔ شہریوں نے آٹے کی قیمت بڑھنے پر شدید رد عمل کا اظہار کر دیا۔ کہتے ہیں کہ حکومت نے 2 وقت کی روٹی کھانا بھی مشکل بنا دی۔ غریب کیا کمائے اور کیا کھائے؟ آٹے کی قیمت میں اضافہ بدھ سے نافذ العمل ہوگا۔ اس سے قبل 20 کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت 980 روپے مقرر تھی۔ حکومت نے پانی مہنگا کر دیا، بلوں میں 25% اضافہ، سالانہ 10% کے حساب سے بل بڑھے گا۔ ایل ڈی اے کی گورننگ باڈی نے منظوری دے دی۔ ایل ڈی اے اسکیموں میں ٹرانسفر فیس بھی ڈی سی ریٹ سے منسلک ہوگی۔ حکومت نے مہنگائی کے ماروں پر زندگی مزید تنگ کر دی۔ بجلی اور گیس کے بعد اب پینے کے پانی کے دام بھی بڑھا دیے۔ ایل ڈی اے کی گورننگ باڈی نے پانی کے بلوں میں 25% اضافے کی منظوری دے دی۔ بات یہی نہیں رکنے والی، پانی کے بلوں میں سالانہ 10% کے حساب سے بھی اضافہ ہوا کرے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے بطور چیئرمین ایل ڈی اے اتھارٹی پہلے اجلاس کی صدارت کی۔ ایل ڈی اے واسا ٹیپا کا مالی سال 2022-23 کا 67 ارب کا بجٹ منظور کر لیا گیا ہے۔ واسا کا 21 ارب پر مشتمل 4 ارب خسارے کا بجٹ بھی شامل۔ ٹیپا کا 1 ارب 80 کروڑ کا بجٹ منظور ہوا۔ ایل ڈی اے ملازمین کی بنیادی تنخواہوں پر 50% الاؤنس کی منظوری دے دی گئی ہے۔ ایل ڈی اے کے 32 میں سے 24 ایجنڈے پیش کیے گئے۔ خیابان جناح کی تعمیر و بحالی، واک اینڈ شاپ ایرینا پروجیکٹ کا ایجنڈا منظور کر لیا گیا۔ گلبرگ گارڈن ٹاؤن کی کلاسیفیکیشن ری کلاسیفیکیشن ہوگی۔ شاہدرہ چوک کی سنی گئی ٹریفک کی بحالی کا پلان فائنل کر لیا گیا۔ جی ٹی روڈ پر 3 لین کا فلائی اوور بنے گا۔ کوٹ عبد المالک سے نیازی چوک 2 لین کا سنگل فلائی اوور تعمیر ہوگا۔ 9 ارب لاگت آئے گی۔ شاہدرہ چوک پر 45 کنال اراضی ایکوائر ہوگی۔ منصوبہ 6 ماہ میں مکمل کیا جائے گا۔ فیول کی مد میں روزانہ 3 لاکھ گاڑیوں کو فائدہ پہنچے گا۔ یہ نے شاہدرہ چوک میں بہنگم ٹریفک کے حل کے لیے پیش کی گئی تجاویز میں سے ایک آپشن فائنل کر دی ہے۔ ایل ڈی اے انجینئرنگ ونگ کی جانب سے بھجوائے گئے ڈیزائن اور پلان کے مطابق 9 ارب روپے سے زائد کی لاگت سے جی ٹی روڈ اور کوٹ عبد المالک سے نیازی چوک کی جانب فلائی اوور بنے گا۔ جی ٹی روڈ پر لاہور سے باہر جانے اور آنے والی ٹریفک کے لیے بھی روڈ کی ری ماڈلنگ ہوگی۔ منصوبے کے لیے شاہدرہ چوک پر 45 کنال اراضی ایکوائر کی جائے گی۔ پروپوزل کے مطابق منصوبے کو 6 ماہ میں مکمل کرنے کی ڈیڈ لائن رکھی جائے گی۔ روزانہ 3 لاکھ گاڑیوں کو فائدہ پہنچے گا۔ ایل ڈی اے نے ڈیزائن اور لاگت کا PC1 فائنل کر کے P&D کو ارسال کر دیا۔ 19 ترقیاتی اسکیموں کے لیے 31 ارب سے زائد کے فنڈ منظور کر لیے گئے ہیں۔ سمن آباد موڑ انڈر پاس کے لیے 2 ارب 6 کروڑ 15 لاکھ روپیہ منظور کر لیا گیا ہے۔ لیک سٹی سے رائون روڈ کی بحالی کے لیے 1 ارب 84 کروڑ 46 لاکھ ملیں گے۔ ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی کا اجلاس ہوا۔ اجلاس کی صدارت چیئرمین پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ عبداللہ خان سنبل نے کی۔ اجلاس میں مختلف سیکٹرز کی 19 ترقیاتی اسکیموں کے لیے مجموعی طور پر 31 ارب 97 کروڑ 55 لاکھ 69 ہزار روپے کی منظوری دی گئی۔ BECS اور NCHD کی اسکیم کے لیے 1 ارب 47 کروڑ 13 لاکھ 88 ہزار روپے منظور کیے گئے۔ سمن آباد موڑ ملتان روڈ پر انڈر پاس کی تعمیر کے لیے 2 ارب 6 کروڑ 15 لاکھ 60 ہزار روپے۔ لیک سٹی سے رائون تک لاہور رائون روڈ کی بحالی اور بہتری کے لیے 1 ارب 84 کروڑ 86 لاکھ 58 ہزار روپے منظور کیے گئے۔ لاہور میں رائون پھاٹک سے سوئے اصل روڈ کی بحالی کے لیے 82 کروڑ 82 لاکھ 34 ہزار روپے منظور کیے گئے۔ اجلاس میں سیکرٹری P&D بورڈ ڈاکٹر محمد انور سہیل چودھری سمیت متعلقہ افسران بورڈ ممبران نے شرکت کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا اپنے آبائی شہر پر نوازشات کا سلسلہ جاری۔ گجرات میں RCC سیوریج کی اسکیمز بجٹ میں شامل کرنے کے لیے اسمبلی ایوان وزیر اعلیٰ کو ارسال کر دی گئی۔ ایوان وزیر اعلیٰ پنجاب کو گجرات میں سڑکوں کی اسکیمز بجٹ میں شامل کرنے سپلیمنٹری گرانٹ کے لیے بھی سمری ارسال کی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا آبائی شہر ہونے کے ناطے گجرات کے ان منصوبوں کو سپلیمنٹری گرانٹ دی جائے گی۔ سپلیمنٹری گرانٹ کے ساتھ ان اسکیمز کو بجٹ کا حصہ بھی بنایا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق محکمہ ہاؤسنگ پنجاب نے ایوان وزیر اعلیٰ پنجاب کی سفارشات پر سمری ایوان وزیر اعلیٰ پنجاب کو ارسال کی ہے۔ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ ان اسکیمز پر کام کا آغاز کرے گا۔ وزیر اعلیٰ کے کار خاص پر نوازشات کی برسات۔ محمد خان بھٹی صوبے میں سب سے زیادہ تنخواہ لینے والے آفیسر بن گئے۔ اگست میں محمد خان بھٹی کو 18 لاکھ 55 ہزار روپے تنخواہ دی گئی۔
पंजाब के किसी सरकारी महकमे में तैनात होने वाले सरकारी अफसर मोहम्मद खान भट्टी पंजाब में बतौर सरकारी अफसर 18 लाख रुपए तनख्वाह लेने वाले पहले अफसर हैं। एजी ऑफिस से मोहम्मद खान भट्टी की मौसूल होने वाली सैलरी स्लिप के मुताबिक उन्होंने अगस्त में 18 लाख रुपए तनख्वाह ली, जबकि सूबे के सबसे बड़े ओहदे पर तैनात चीफ सेक्रेटरी की तनख्वाह सिर्फ 6 लाख रुपए है। दूसरी जानब वजीर आला की तनख्वाह 2 लाख और दीगर मराहत हैं। इससे कबल वजीर आला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी नबील अवान की तनख्वाह 5,60,000 थी। मोहम्मद खान भट्टी की सैलरी स्लिप के मुताबिक बुनियादी तनख्वाह 2,44,000 रुपए है। 7,40,000 बतौर आजादी तनख्वाह और फ्यूल अलाउंस की मद में 2,44,000 वसूल किए। सेशन अलाउंस की मद में मोहम्मद खान भट्टी ने 1,96,000, अडयाक रिलीफ अलाउंस की मद में 24,684 और 14,000 रुपए का इंतजामी अलाउंस भी ले रहे हैं। मोहम्मद खान भट्टी तनख्वाह में 975 रुपए का एंटरटेनमेंट अलाउंस, 16,202 रुपए का स्पेशल अलाउंस भी वसूल कर रहे हैं। मोहम्मद खान भट्टी की तनख्वाह से 2,33,000 रुपए का टैक्स कटौती भी की गई। मोहम्मद खान भट्टी दीगर अफसरान से ज्यादा वसूल की जाने वाली तनख्वाह पर मौकफ देने की बजाय खामोश रहे। डेंगू टेस्ट 1500 रुपए का हो गया। लाहौर समेत पंजाब भर की लेबॉर्ट्रीज, कलेक्शन सेंटर्स और अस्पतालों को अहकामात जारी किए। ज्यादा कीमत वसूल करने पर लेबॉर्ट्रीज को भारी जुर्माना होगा। रजिस्ट्रेशन भी मंसूख की जा सकती है। केयर कमीशन की जानिब से तमाम प्राइवेट लेबॉर्ट्रीज, कलेक्शन सेंटर्स और हस्पतालों को डेंगू के लिए एलाइजा टेस्ट के नए चार्जेस पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत जारी कर दी गई। फरासले के मुताबिक डेंगू की तशखीस के लिए एलाइजा मेथड के तहत NS1, IgG और IgM टेस्ट की ज्यादा से ज्यादा कीमत 1500 रुपए मुकर्रर की गई। जायद वसूली की सूरत में भारी जुर्माने और कार्रवाई की जाएगी। टेस्ट की रिपोर्ट 24 घंटे के अंदर जारी करने की भी हिदायत की गई हैं। डेंगू के हमले जारी। लाहौर में 24 घंटों के दौरान डेंगू बुखार के 47 नए मरीजों की तस्दीक हो गई। शहर के मजीद 1271 मुकामात से डेंगू लार्वा बरामद हुआ। लाहौर में मच्छरों की बहुतात के बायस डेंगू वायरस की शिद्दत में इजाफा जारी है। शहर में 24 घंटों के दौरान सरकारी तौर पर डेंगू बुखार के 47 नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं। शहर के अस्पतालों में डेंगू बुखार के मजमूई तौर पर 152 मरीज जेर इलाज हैं। दूसरी जानिब शहर के मजीद 1271 मकामात से डेंगू लार्वा बरामद हुआ है, जिसे तल्फ कर दिया गया है। लाहौर बोर्ड का जमात नहम का इंतहाई खराब नतीजा। तुलबा कई मज़ामीन में फेल हो गए। इम्तिहान में 57% बच्चे 9वीं में ही रह गए। बोर्ड के तहत 2,66,000 तुलबा ने इम्तिहान दिया, 1,47,000 फेल हो गए। लाहौर बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन के ऐलान के मुताबिक सिर्फ 1,12,646 बच्चे पास हुए। कामयाबी का तनासुब 43.27 रहा। सालाना इम्तिहान में कुल 2,66,071 उम्मीदवारों ने शिरकत की। इम्तिहान में साइंस के 2,07,06 जबकि आर्ट्स मज़ामीन में 59,619 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया। तालिब इल्म लाहौर बोर्ड की वेबसाइट या बजरिया SMS 80029 पर भी अपना रोल नंबर भेज कर नताइज मालूम कर सकते हैं। रेवेन्यू ऑफिसर्स की फुर्तियां। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और डिप्टी कमिश्नर्स की आंखों में धूल झोंक दी गई। लाहौर समेत सूबा भर में डिजिटल खसरा गिरदावरी के 60 लाख से जायद फेक एंट्रीज का इंकशाफ हो गया। पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी का डिजिटल गिरदावरी और खसरा का प्रोजेक्ट ठेकेदारों की नजर हो गया। कारकर्दगी दिखाने के लिए लाहौर समेत सूबे भर के इस्लाम में गिरदावरी की गलत एंट्रीज की गयी। एक ही कोड नंबर पर हजारों एंट्रीज कर दी गयी। रेवेन्यू ऑफिसर्स डिजिटल गिरदावरी की एंट्रीज को ठेके पर देकर चलाते रहे। एक ही कोड नंबर पर 1 लाख तक एंट्रीज कर दी गयी। महकमा मॉल के ऑफिसर्स से एंट्रीज की दुरुस्ती कराने की जहमत तक गवारा नहीं की गयी। साबिक सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बाबर हयात तारड़ ने फेक एंट्रीज पर रेवेन्यू ऑफिसर्स को मुअत्तल कर दिया। लेस्को के आला अफसरान के खिलाफ करप्शन और बिजली चोरी करवाने के इल्जामात पर इंक्वायरी होगी। कंपनी के डायरेक्टर ऑपरेशन की सरबराही में 4 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई। चीफ इंजीनियर लेस्को रमजान भट्ट, डायरेक्टर कस्टमर सर्विसेज राय अस्कर और डेप्यूटी मैनेजर GSC जाहिद कयूम खोकर के खिलाफ तहकीकात होंगी। लेस्को ने अफसरान पर इल्जामात की तहकीकात के लिए 4 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है। अफसरान पर घूस, पेंशन की मद में माली बेज़ाब्तियों में मुलविस होने का इल्जाम है, जबकि करप्शन और बिजली चोरी में मुलविस होने के इल्जामात पर भी तहकीकात की जाएगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक डायरेक्टर ऑपरेशन शाहिद हैदर की सरबराही में कमेटी तश्कील दी गई है। चीफ इंजीनियर आमिर यासीन, मैनेजर फाइनेंस इरफान सईद और मैनेजर M&S मोहम्मद हुसैन तहकीकाती कमेटी के मेंबर मुकर्रर किए गए हैं। कमेटी तीनों अफसरान के खिलाफ आज से तहकीकात का आगाज करेगी। पंजाब असेंबली में वजीर आजम शहबाज शरीफ के खिलाफ करारदाद मंजूर। इमरान खान के खिलाफ तकरीर पर वफाकी वजीर जावेद लतीफ के खिलाफ भी करारदाद मंजूर कर ली गई। अपोजिशन और हुकूमती अरकान में गर्मा गर्मी। शहबाज शरीफ के बयान पर नारेबाजी।
پنجاب اسمبلی کا اجلاس 2 گھنٹے 7 منٹ کی تاخیر سے اسپیکر سبطین خان کی زیر صدارت شروع ہوا۔ صوبائی وزیر داخلہ ہاشم ڈوگر نے سوالات کے جوابات دیتے ہوئے کہا سی ایس سی ٹی کے خراب کیمروں کو 3 مہینے میں ٹھیک کرا دیں گے۔ ایوان نے وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے حلف کی خلاف ورزی پر قرارداد منظور کر لی۔ صوبائی وزیر راجہ بشارت نے قرارداد پیش کی۔ قرارداد میں کہا گیا کہ شہباز شریف نے نواز شریف سے حساس قومی معاملات پر مشاورت کی۔ آئین حساس قومی معاملات پر وزیر اعظم کو غیر متعلقہ شخص سے روکتا ہے۔ چیئرمین تحریک انصاف کے خلاف تقریر پر وفاقی وزیر میاں جاوید لطیف کے خلاف بھی قرارداد منظور کی گئی۔ قرارداد میں جاوید لطیف، مریم اورنگزیب اور ایم ڈی پی ٹی وی کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا گیا۔ گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان سے چیف آرگنائزر مسلم لیگ نون سید توصیف شاہ کی قیادت میں پارٹی وفد کی ملاقات۔ وحید گل، چودھری باقر حسین، عبدالرحمان، شبیر گجر، نذیر خان سوادی اور میاں محمد طارق وفد میں شامل تھے۔ ملاقات میں سیاسی امور اور بالخصوص سیلاب متاثرین کی مدد اور بحالی کے حوالے سے بات چیت کی گئی۔ گورنر پنجاب نے کہا مسلم لیگ نون نے ہمیشہ عوام کے مسائل کو حل کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی۔ ایم این اے رانا مبشر اقبال کی حلقہ کے کارکنان سے میٹنگ۔ لیگی رہنما میاں عمران جاوید، رانا راشد منہاس سمیت دیگر بھی موجود تھے۔ رانا مبشر اقبال کہتے ہیں کہ لیسکو سمیت دیگر مسائل کو حل کروایا جا رہا ہے۔ ایم این اے رانا مبشر اقبال نے خیابان امین میں لیگی کارکنان سے میٹنگ کرتے ہوئے کہا کہ سیلاب کی وجہ سے فنڈز متاثرہ علاقوں میں لگائے جا رہے ہیں، لیکن جو فنڈز این اے 132 اور این اے 134 کے لیے ملیں گے ان سے مسائل کو حل کروایا جائے گا۔ کمشنر لاہور محمد عامر جان کی زیر صدارت اجلاس کوڑے کو آگ لگانے والوں کے خلاف اینٹی اسموک ایکٹ کے تحت سخت کارروائی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ کمشنر نے کہا لاہور کے تمام نجی سوسائٹیوں کو شجرکاری مہم کا حصہ بنایا جائے۔ سوسائٹیوں کو کوڑے کو آگ لگانے کے خلاف کارروائی کے متعلق وارننگ بھیجی ہے۔ سٹی فٹ بال کپ کے میچ میں فیم فٹ بال کلب نے کیمپس یونائیٹڈ فٹ بال کلب کو یک طرفہ مقابلے کے بعد شکست دے دی ہے۔ نشتر پارک ویلڈرم میں کھیلے گئے میچ میں فیم فٹ بال کلب اور کیمپس یونائیٹڈ فٹ بال کلب کی ٹیمیں مد مقابل ہوئیں۔ فیم فٹ بال کلب کی ٹیم شروع سے ہی مد مقابل ٹیم پر حاوی رہی۔ فیم فٹ بال کلب نے 1 کے مقابلے میں 6 گول کر کے میچ اپنے نام کیا۔ فیم فٹ بال کلب کی جانب سے محمد عباس نے 3 گول کیے۔ پاکستان انجینئرنگ کونسل کی جانب سے فرسٹ کیپ سٹون ایکسپو 2022 کا انعقاد کیا گیا۔ پنجاب کی 35 انجینئرنگ یونیورسٹیز کے طالب علموں نے اپنے فائنل پروجیکٹس کی نمائش کی۔ انجینئرنگ کیپسٹون ایکسپو کا انعقاد فلیٹیز ہوٹل میں ہوا۔ سینئر صوبائی وزیر میاں اسلام اقبال، وزیر خزانہ محسن خان لغاری، چیئرمین پی اے ایچ ای سی ڈاکٹر شاہد منیر اور دیگر شریک ہوئے۔ اس موقع پر میاں اسلام اقبال نے کہا پروجیکٹس میں طالب علموں کی محنت نظر آ رہی ہے۔ 45 کے قریب یونیورسٹیاں جو ہیں وہ اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ نیو آئیڈیاز کے ساتھ نئی انوویشن کے ساتھ یہاں پر آئے ہیں، جو کہ میں کہتا ہوں کہ ان کا ہر آئیڈیا سیلیبل ہے۔ یہ سارا کریڈٹ جو ہے انجینئرنگ کونسل کو، ان کی ٹیم کو جاتا ہے۔ اس طرح کے کام پہلے کم ہوتے تھے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب کی بار جو ہے ایک نئی ٹیم آئی ہے۔ ایکسپو میں ایم این اے کمل شوزب، ایم پی اے ثانیہ کامران، چیئرمین پاکستان انجینئرنگ کونسل نجیب ہارون، وی سی ڈاکٹر کامران نے شرکت کی، جبکہ میر مسعود، رجسٹرار ڈاکٹر ناصر، وی سی پنجاب یونیورسٹی نیاز احمد، انجینئرنگ یونیورسٹیز کے وائس چانسلر، ڈین، پروفیسرز نے بھی شرکت کی۔ وزیر خزانہ محسن لغاری نے کہا کہ پاکستان میں انڈسٹری پر بہت کام ہونے والا ہے، انجینئر ملک کا سرمایہ ہے۔ پروفیشنل سے میری یہ گزارش ہوگی کہ آپ لوگوں کے اندر یہ اویئرنیس پیدا کریں کہ واٹ آر نیشن بلڈنگ پروجیکٹس، کون سی چیزیں ایسی ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے۔